السلام علیکم دوستو، صحیح بادشاہ اور فقیر کی یہ کہانی زمانوں پرانی ہے۔ ایک ایسے بادشاہ کی داستان جو اپنی سخاوت، نیک نیتی اور عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا، مگر اس کی اصل آزمائش ایک ایسے فقیر کے ذریعے آئی جو نہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا بلکہ دنیا کے لالچ سے آزاد تھا۔ اس بادشاہ کا نام ناصر تھا، جو ایک بڑے اور شاندار محل میں رہتا تھا۔ اس کے دربار میں ہر روز وزیر، مشیر، سپاہی اور عام لوگ اپنی فریادیں لے کر آتے تھے۔ ناصر بادشاہ ہر ایک کی بات سنتا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا۔ وہ دولت اور طاقت رکھنے کے باوجود عاجزی اختیار کرتا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا کہ اصل دولت کیا ہے؟ کیا سونا، کیا جوہرات اور محلات ہی اصل دولت ہے، یا لوگوں کے دل جیتنا؟ دراصل لوگوں کے دل جیتنا ہی اصل دولت ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیروں سے یہ سوال کیا، مگر ہر روز ہر وزیر نے الگ الگ جواب دیا۔ کسی نے کہا اصل دولت طاقت ہے، کسی نے کہا علم ہے، اور کسی نے کہا خوشحالی ہے، مگر بادشاہ کو سکون نہ ملا۔ ادھر ایک فقیر تھا جو شہر کے کنارے ایک ٹوٹے ہوئے کچے مکان میں رہتا تھا۔ وہ دن کو محنت مزدوری کرتا، شام کو اللہ کا شکر ادا کرتا اور باقی وقت میں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ لوگ اس کے پاس دل کا سکون پانے آتے کیونکہ وہ دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہو کر دوسروں کو خوشی دیتا۔ بادشاہ نے اس فقیر کی شہرت سنی اور ایک دن بیس بدل کر اس کے پاس گیا۔ فقیر نے اسے پہچانے بغیر معمولی سا کھانا پیش کر دیا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ نہیں مگر تم دوسروں کو دیتے ہو، یہ کیسا راز ہے؟ فقیر مسکرا کر بولا، اصل دولت وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ سونا اور جوہرات مر جاتے ہیں مگر نیکی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بادشاہ اس جواب پر سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن اس نے فقیر کو دربار میں بلایا اور کہا کہ مجھے سکھاؤ کہ نیکی کا اصل راستہ کیا ہے۔ فقیر نے اسے کئی دن نصیحتیں کی کہ دولت امانت ہے، طاقت امتحان ہے، دل کی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ بادشاہ نے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کیا۔ اس نے خزانے کے دروازے کھول دیے، غریبوں میں دولت بانٹی، یتیموں کے لیے گھر بنائے، بیماروں کے لیے شفا خانے کھولے اور بھوکوں کے لیے لنگر لگایا۔ لوگ اس کے محل کو نہیں بلکہ اس کی سخاوت کو یاد کرنے لگے۔ دن گزرتے گئے اور بادشاہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، مگر بادشاہ کو اب بھی لگتا تھا کہ امتحان ابھی باقی ہے۔ ایک دن شہر پر قحط آیا، زمین سوکھ گئی، کھیت جل گئے، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ بادشاہ نے اپنے خزانے کھول کر سب کچھ عوام میں بانٹ دیا، یہاں تک کہ اپنے محل کے زیورات بھی دے ڈالے، پھر بھی لوگ پریشان تھے۔ اس وقت فقیر نے بادشاہ سے کہا، اب اپنی ذات کو قربان کرو، لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھو، ان کے دکھ بانٹو۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ تاج اور تخت چھوڑ کر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کے ساتھ کھایا پیا اور دکھ لوگوں نے اپنی جان لڑا کر کھیتوں کو دوبارہ زندہ کیا اور اللہ نے بارش بھیج دی، قحط ختم ہوا اور خوشحالی لوٹ آئی۔ بادشاہ ناصر نے سیکھا کہ بادشاہی کا اصل معیار تخت نہیں بلکہ خدمت ہے۔ فقیر اس کے قریب رہا اور آخر کار دونوں دوست بن گئے۔ ایک نے دنیا کو عدل سے چلایا اور دوسرے نے نیکی کا چراغ جلایا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی اصل دولت دوسروں کے لیے جینا ہے، نہ کہ خزانے جمع کرنا، کیونکہ خزانے ختم ہو جاتے ہیں مگر نیک اعمال صدیوں تک یاد رہتے ہیں۔ یوں سخی بادشاہ اور فقیر کی یہ داستان نسلوں تک سنائی جاتی رہی اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔